ہمارا ہمزاد یا کریم اپنی اصل شکل کے ساتھ دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے، یہ بات تو ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق ہم میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ ایک ہمزاد موجود ہے، ایک کریم موجود ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری نگاہوں سے اوجھل کر رکھا ہے، اور نارملی وہ ہمارے سامنے کبھی ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ایک ماہر ساحر اسے بلا سکتا ہے، اسے سمن کر سکتا ہے۔ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ساحر اپنے جادو کے ذریعے ہمارے کریم، ہمارے ہمزاد کو اپنے پاس بلا سکتا ہے، اور جب ہمارا ہمزاد ساحر کے سامنے ظاہر ہوگا تو وہ ہماری ہی صورت میں ظاہر ہوگا، وہ ہماری آواز تک امیٹیٹ کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہماری ہینڈ رائٹنگ تک کاپی کر لے گا، کیونکہ وہ پوری زندگی ہمارے ساتھ رہا ہے۔ اور یہ وہ مینیفیسٹیشن ہے کہ جو وچ کرافٹ پریکٹس کرنے والے ساحر کرتے ہیں۔ جب کمزور ایمان والے لوگ ان کے پاس اپنے گمان میں کسی مردہ رشتہ دار کی روح سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو وہ اس مردہ شخص کے قرین، اس کے ہمزاد ہی کو سمن کرتے ہیں، اور جھوٹ بول کر یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہی اس مردہ رشتہ دار کی روح ہے کہ جو برزخ سے واپس تم سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ اور اس طرح یہ جادوگر، یہ ساحر ضعیف الاعتقاد لوگوں کو جھوٹ بول کر ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہمزاد یا قرین سے ہی ریلیٹڈ ایک بات اور ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ 60s کی دہائی کے انڈونیشیا میں ہوا تھا۔ آپ سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اویجی بورڈ کے متعلق ضرور سنا ہوگا۔ یہ ایک طرح کی امریکن بورڈ گیم ہے کہ جس کے ذریعے روحوں کو بلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب زیادہ تر لوگ تو اس گیم کو کوئی اتنا سیریس نہیں لیتے، لیکن اویجی بورڈ کے ہی متعلق کئی سچے واقعات ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اسے دوسری دنیا کے اندر کھلنے والا ایک خطرناک دروازہ ثابت کیا ہے، اور ڈینجرس گیم پلے۔ جو واقعہ انڈونیشیا میں ہوا وہ بھی اویجی کی طرح کی ایک گیم سے شروع ہوا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اویجی میں کئی لوگ بورڈ کے اوپر ایک ساتھ ہاتھ رکھ کر کھیلتے ہیں، جبکہ اس گیم میں کھیلنے والا اپنے ہاتھ میں ایک سٹک پکڑتا تھا، اس کی ٹپ پر ایک دھاگا باندھتا تھا، اور دھاگے کے آخر میں ایک پینسل لٹکا دیتا تھا کہ جس کے نیچے پھر ایک پیپر پڑا ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ گیم کھیلنے والا کچھ خاص الفاظ ادا کرتا، اور حیران کن طور پر ایسے لگنے لگتا کہ جیسے کوئی اندیکھا ہاتھ دھاگے سے بندھی ہوئی اس پینسل کے ذریعے پیپر پر کچھ لکھ رہا ہو۔ 60s میں یہ گیم جنگل کی آگ کی طرح انڈونیشیا میں پاپولر ہو گئی تھی، اور اس گیم کا نام تھا جائے لانگ کنگ۔ ابھی بھی اگر آپ گوگل پر جائے لانگ کنگ لکھ کر سرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آج تک اس گیم پر انڈونیشیا میں ہارر کی پوری ایک جانرے چل رہی ہے۔ اور ایک واقعہ کہ جو انڈونیشین اخباروں میں بھی رپورٹ ہوا تھا کہ ایک سٹوڈنٹ نے سٹک اٹھا کر پینسل ہوا میں سسپینڈ کی، اور وہ مخصوص الفاظ ادا کرنے کے بعد اپنا سوال کیا کہ کیا میں ایگزامینیشن میں پاس ہو جاؤں گا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ پینسل نے پیپر پر کیا لکھا تھا؟ بلاجار دنگنگ جیات، یعنی کڑی محنت کرو۔ انکریڈیبل۔ لیکن اگر یہ واقعہ سچ ہے تو اس سے ایک بات تو پتہ چل جاتی ہے کہ جس غیر مرئی مخلوق نے بھی اس پینسل کے ذریعے لکھا تھا وہ چیز فیوچر نہیں جانتی تھی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اسٹوڈنٹ نے پاس ہونا ہے یا نہیں۔ اور یہی بات تو ہمیں سورہ سبا میں بتائی گئی ہے کہ جنات غیب کے متعلق نہیں جانتے۔ لیکن اویجی کی طرح اس گیم میں بھی ہر ایک کو کامیابی نہیں ملتی تھی۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ جنہوں نے سٹک اٹھا کر گھنٹوں کوشش کی مگر ان کا پین تک نہیں ہلا۔ لیکن اس ناکامی کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس بارے میں میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ یہ کہ پینسل کا ہلنا یا لکھنا اس بات پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گیم کھیلنے والا بیٹھا کس جگہ پر ہے۔ یہ بات بہت زیادہ میٹر کرتی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈونیشیا ایسنچولی ایک مسلمان ملک ہے،
تو اپنی شہرت کے دنوں میں یہ گیم ایک مرتبہ انڈونیشیا کی کسی مسجد کے امام نے بھی کھیلی تھی، اور اس وقت کہ جب وہ اپنی مسجد کے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اور اسی وقت اس شخص نے ایک بہت بڑی الٹی کی اور شدید ترین بیمار پڑ گیا۔ یعنی کہ جو بھی وہ چیز تھی وہ مسجد جیسے ایک مقدس کمپاؤنڈ میں داخل نہیں ہو پائی، اور امام کو بھی اس کے شرارت کی ایک سزا فوراً مل گئی۔ بائی دا ویز اس لفظ جائے لانگ کونگ کے متعلق میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو ایک مرتبہ پھر سے مجھے لگا کہ یہ الفاظ اوریجنلی انڈونیشین نہیں ہے، بلکہ شاید یہ عربی لفظ جائے لیکن کی ایک ویریشن ہے، انڈونیشین زبان میں ڈھلی ہوئی۔ اور آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جائے لیکن کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کہ جو رہنے کے لیے آیا ہو، یعنی عام الفاظ میں اس گیم کے ذریعے جس کو بلایا جا رہا ہے وہ آ تو جائے گا، لیکن پھر وہ رہے گا بھی بلانے والے کے ساتھ ہی۔ اینڈ آئی تھنک اٹس کوائٹ اسکیری۔ لیکن اصل دلچسپ بات میں آپ کو اب بتانے والا ہوں۔ 60s کی دہائی میں ہی ایک عرب صحافی انڈونیشیا وزٹ کرنے کے لیے گیا۔ اب وہ دور یوٹیوب کا تو تھا نہیں، بلکہ لوگ اگر کسی ملک گھومنے کے لیے جاتے تو پھر واپس آ کر اخباروں میں آرٹیکلز لکھتے یا پھر اپنے سفر نامے چھپواتے تھے۔ لہٰذا اس صحافی نے بھی واپس جا کر مصر کے ایک اخبار میں ایک انتہائی دلچسپ آرٹیکل لکھا کہ کیسے وہ انڈونیشیا گیا، وہاں اس نے بالی کے جزائر میں کچھ عجیب و غریب ہندو دیکھے کہ جو تھے تو ہندو مگر وہ بیف یعنی گائے کا گوشت بھی کھایا کرتے تھے۔ لیکن اپنے اس آرٹیکل میں اس صحافی نے جائے لانگ کونگ نامی اس گیم کے متعلق بھی لکھا، اور اس طرح یہ گیم انڈونیشیا کے بعد مصر میں بھی پاپولر ہو گئی۔ کئی لوگوں نے یہ گیم کھیلی اور حیران کن طور پر کچھ لوگوں کی پینسلز نے لکھا بھی، بلکہ ایک شخص کو تو اینشینٹ ایجپشن ہائیروگلفس کی صورت میں لکھا ہوا بھی ایک میسج ملا، اور پھر ایک عورت کہ جو اپنے مردہ شوہر کی روح سے بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر یہ بات کہہ رہی تھی کہ جو میسج اسے ملا ہے وہ اس کے شوہر کی ہی طرف سے ہے، کیونکہ اس میسج میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری بیٹی کا خیال رکھنا، اور بیٹی کے لیے اس میسج میں وہ لفظ لکھا ہے کہ جسے صرف وہ عورت اور اس کا شوہر ہی استعمال کرتے تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا کہ جو اس لفظ سے واقف ہوتا۔ اور اگر وہ عورت سچ کہہ رہی تھی تو پھر اس پینسل کو آنے والی کسی روح نے نہیں بلکہ اس کے مردہ شوہر کے کریم نے ہلایا تھا۔ کتاب کی طرف واپس آتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا جنات انسان پر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، اور پھر ابن کنجور نے ان لوگوں کی اقسام بھی بتائیں کہ جو جنات اور شیاطین کے لیے ایک ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور ان میں سے پہلی قسم ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے اخلاق کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر وہ لوگ کہ جو جانے انجانے میں کسی جن کو تکلیف پہنچا بیٹھتے ہیں، مثلا اللہ کا نام لیے بغیر کسی جگہ پر کوئی وزنی چیز رکھ دینا، یا پھر اللہ کا نام لیے بغیر کسی جگہ پر گرم پانی بہا دینا۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے تو المستدرک للحاکم میں ایک حدیث بھی ہے کہ کوئی شخص کسی غار میں پیشاب نہ کرے کیونکہ اس کے اندر بعض جنات کے گھر ہوتے ہیں۔ پھر وہ عورتیں کہ جو اپنے حسن کا خیال نہیں رکھتی، اپنے آپ کو دکھانے میں احتیاط نہیں برتتی، بہت آسانی کے ساتھ جنات ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ اور بالخصوص وہ عورتیں کہ جو اپنے جسم کی صفائی کا خیال نہیں رکھتی اور ناپاکی کی حالت میں ہی باہر گھومتی رہتی ہیں۔ بلکہ اس حوالے سے تو پچھلے دنوں میں نے ایک کیس بھی دیکھا ہے، اور اسی لیے میری اپنی فیمیل ویور سے درخواست ہے کہ اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں۔ پھر وہ لوگ کہ جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا نہیں جانتے، جنہیں اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا، جنہیں اپنے لسٹ پر کنٹرول نہیں ہوتا، ان لوگوں میں جنات کو خاص طور پر ایک کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ لوگ کہ جو اداسی یا ڈپریشن میں خود کو سنبھالنا نہیں جانتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسپیشلی وارن کیا ہے کہ کسی عزیز کی موت پر خود کو ضروری سنبھال لیں۔ پھر وہ لوگ کہ جو خوشی میں اتراتے ہیں، اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سورہ قصص میں ہے کہ ان اللہ لا یحب الفریحین،
یعنی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جسے اللہ پسند نہ کرے تو شیاطین فوراً اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہو گئے وہ لوگ کہ جن کی طرف جنات خود سے مائل ہوتے ہیں، لیکن پھر انسانوں کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو خود چاہ کر جنات کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ وچ کرافٹ پریکٹس کرنے والے، ساحر، جادوگر۔ ساحرین اور جنات کے درمیان تعلق بہت گہرا ہوتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تعلق کی تصدیق الانعام کی 128 نمبر آیت کرتی ہے، اور میں آپ کو اس آیت کا مفہوم بتاتا ہوں کہ جس دن اللہ پوچھے گا کہ اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت سوں کو اپنا لیا، تو جو انسان ان سے تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا۔ ساحرین اور جنات کے درمیان تعلق یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور شروع میں تو جنات ساحر کا ہر کام کر دیتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ساحر چاہ کر بھی جنات سے وہ تعلق ختم نہیں کر پا رہا ہوتا، کیونکہ تب جنات اسے سزا دیتے ہیں، وہ اسے اندھا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ اس کی جان تک لے لیتے ہیں۔ ابن کنجور نے ایک ایسے جن کے متعلق بتایا کہ جو ایک ساحرہ یا ایک جادوگرنی کا کام اس شرط پر کرنے کے لیے راضی ہوا تھا کہ وہ ہر 4 گھنٹے کے بعد اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گی۔ اللہ مستعان، یہ ایک بہت خوفناک دنیا ہے گائز۔ ابن کنجور نے یہ بھی بتایا کہ اس نے ایک ایسا انسان دیکھا کہ جس پر 6 جنات مل کر قابض ہوئے ہوئے تھے، اور جب ابن کنجور نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ 6 مختلف زبانوں میں جواب دے رہے تھے، جن میں سے ایک جن قدیم سنسکرت زبان میں بھی بات کر رہا تھا۔